الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عظيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حردهم قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ تعریفی کلمات اور تسلی اور پھر اس کے بعد ایک عبرت کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے والے دیوانہ کر کے نہ بولتے تھے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ جو ہے دیوانے نہیں ہیں. اگر دیوانہ ہوتا، اگر دیوانے ہوتے تو فرمایا کہ ان کو ثواب کیوں دیتے. اللہ پاک جو ان سے اتنا بڑا کام کئی کو لیتا اور اس کام کے کرنے پر اللہ پاک ان کو اتنا اجر کئی کو دیتا. دنیا میں کوئی بھی آدمی جو ہے دیوانے کو بڑا مقام نہیں دیتا، کوئی بڑا کام نہیں دیتا اور اس کام کے کرنے پر اسے انعام سے نوازا نہیں جاتا. تو اس طریقے سے جب دنیا والے کسی دیوانے کو بڑا مقام نہیں دیتے ہیں اور بڑا کام بھی اس کے سپرد نہیں کرتے ہیں تو جیسے دنیا والے نہیں کرتے اللہ پاک کہیں بھی کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو منصب دیا گیا یعنی جو نبی بنائے گئے ہیں، آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے. جب یہ عظیم کام، بڑا کام، فضیلت والا کام جب اللہ نے انہیں دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ محمد دیوانے نہیں ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. اور فرمایا کہ آپ کو تو بے حساب جو ہے اجر بھی ملنے والا ہے، بے حساب یعنی زیادہ اجر بھی آپ کو ملنے والا ہے. وانک لعلی خلق عظیم. اور اسی طریقے سے دیکھو کون بھی آدمی ہے نا اگر دیوانہ ہے اگر بولے تو اس کا مائنڈ کیا نہیں رہتا، اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا. اب دیوانے سے اچھے کام ہو سکتے کیا؟ غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کو ہے نا ان کی ضرورت کو پوری کرنا، اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، بڑوں کی قدر کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ اپنی زبان سے اچھی باتیں بولنا، یہ دیوانے سے ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تو دیوانے سے نہیں ہو سکتا. دیوانہ سے ہے نا اس کی امید بھی نہیں ہو سکتی. دیوانہ بولے تو کیا اس کا مائنڈ ہے نا اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، تو جس کی وجہ سے انہیں جو ہے کیسے کہ ہے نا کام کر دیتا. تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنے اونچے ہیں، دنیا والے بھی اسے مان رہے ہیں اور ان کے اخلاق کے جیسا کوئی آدمی آپ کو مل بھی نہیں سکتا ہے، تو ایسے اخلاق والے آدمی کو تمہیں دیوانہ اگر کو کہیں کو بولتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ ہاں قرآن پڑھتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا
جو قرآن ہے وہی آپ کی زندگی میں ہے، اور جو آپ کی زندگی میں وہی قرآن ہے، یعنی بالکل آئینے کے جیسا۔ جو قرآن میں ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ ہے، اور جو نبی کی زندگی میں ہے کہ وہ پورا کا پورا قرآن میں ہے۔ تو جو پوچھنے والے تو انہوں نے کہا ہم تو قرآن بھی تو پڑھتے ہیں، لیکن ایک واقعہ سیمپل کے واسطے ایک واقعہ بولو، ایک مثال کے لیے ایک واقعہ بولو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ جو ہے میں اللہ کے نبی کے لیے کھانا پکائی، اور حفصہ بھی ہے نا کھانا پکائے۔ حفصہ کون؟ سوکن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے نا بیوی ہے، انہوں بھی بیوی ہے انہوں بھی بیوی ہے، سوکن آپس میں نا سوکن کا ہے نا رشتہ جو ہے ملتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں بھی جو ہے اللہ کے نبی کی وجہ سے کھانا پکائی، حضرت حفصہ بھی ہے نا کھانا پکائی۔ اب جب دونوں کا ہے نا کھانا تیار ہو گیا، میں اپنی لونڈی سے یعنی باندی سے میں نے کہا، کون؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اپنے باندی سے کہا کہ دیکھ میرا کھانا بننے سے پہلے یا پکنے سے پہلے اگر ان کا کھانا آ جائے تو اس کھانے کو ہے نا گرا ڈالو، وہ کھانے کو گرا ڈالو، ویسٹ کر ڈالو، وہ کھانے کو ہے نا برتن کے ساتھ ہے نا اسے گرا ڈالو۔ اللہ کے نبی میرا کھانا کھانا کرو کو انہوں کیا ہے شوہر کی محبت میں انہوں بھیجے، نبی کی محبت میں انہوں بھیجے، اس میں ہے نا کیا بھی لڑائی نہیں، مقابلہ کیا بھی نہیں، کیا کہ پکائے اللہ کے نبی کے واسطے انہوں بھیجے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب وہ کھانا آ جائے تو میرا کھانا بننے سے پہلے اگر ان کا کھانا آ جائے تو اسے ہے نا تمہیں گرا دو۔ اب ایسا ہے نا ان کا کھانا بننے سے پہلے ان کا کھانا ہے نا آ گیا، کوئی کھانے کی چیز ہے نا وہ آ گئی، تو ان کے حکم کے مطابق جو ہے جو باندھی تھی کام کرنے والی تھی اسے ہے نا نیچے گرا دیا۔ یہ کیسا کہ وہ ہونا کر کو نہیں، دیکھنے والے کو معلوم نہیں ہونا کہ نہیں ہونا کر کو گرائی ہے، کیا کہ بھولے لگائے پھسل کے جیسا، اب وہ ہے نا وہ نیچے گر گیا، جس برتن میں تھا وہ برتن بھی ہے نا ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب وہ برتن نیچے گر گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کھانے کو ہے نا جمع کر رہے ہیں، کھانے کو نا جمع کر کو پورا نا اسے اٹھایا اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جو برتن ٹوٹ گیا ہے یہ برتن کا بدل تمہیں کیا تم لے ڈالو، یہ ان کے گھر سے آیا ہے، سو یہ امانت ہے، یہ برتن ہے نا ٹوٹ گیا، تو جو برتن ٹوٹ گیا اس کے بدل میں تمہیں ایک اور برتن ہے ان کو دینا پڑے گا، تم ایک اور برتن ان کو دے دو، بس اتنا ہی کہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی نے مجھ سے اتنا کہا کہ برتن کا ہے نا اس کا بدل دینا ہے، اس کا بدل ہے نا ایک برتن ان کو دے دو، کیا بھی نہیں بولے، کہیں کو ایسا کرے نیچے کہیں کو گرائے، کیا یہ کرے، کیا بھی انکوری، کیا بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ تھے نبی علیہ السلام کے اخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو 10 سال تک اللہ کے نبی کے نا خدمت کیا، کبھی بھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے یہ نہیں کہا، میرے سے یہ نہیں کہا کہ انس تمہیں کہیں کو کرے، انس تمہیں کہیں کو نہیں کرے، اللہ کے نبی کبھی بھی پوچھے نہیں، خاموش ہو جاتے تھے بس۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اگرچہ میں بچپن میں ہے نا عمر میں اگرچہ کہ میں چھوٹا بھی تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی ہے نا کچھ چیز منگانے کے واسطے نا مجھے بھیجے، میں دیکھے تو کیا گلی میں بچے کھیلنے کو ہے، ان کے کھیلنے میں میں بھی کھیلنے میں ہے نا لگ گیا، بہت دیر ہو گئی، اللہ کے نبی ہے نا اپنے کمرے سے نا باہر آ گئے، تو جب راستے سے گزر رہے تو اللہ کے نبی نے حضرت انس کو دیکھا تو دیکھ کر ہے نا اسے ڈانٹے نہیں ڈپٹے نہیں، مجھے کیا بھی بولے نہیں، بس اتنا کہا کیا وہ چیز لائے نہیں، میں تم نے وہ چیز لانے کے واسطے بھیجا نا کہ تم وہ چیز نہیں لائے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں کھیل کو دیکھ کر میں وہ چیز ہے نا بھول گیا، کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے خدمت کی، اس 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی اللہ کے رسول نہ ڈانٹے نہ ڈپٹے نہ کچھ یہ کہا یہ کہیں کو کرے یا کہیں کو نہیں کرے، یہ باتیں سے نا اللہ کے نبی کی زبان سے میں سنیا سنی۔ دوسرے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ذات کے بارے میں نا کسی سے بدلہ نہیں لیے، کسی سے بدلہ نہیں، اگر منجے کون بھی ستایا اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی بدلہ نہیں، ہاں اگر کوئی آدمی ہے نا دوسرے کو ستایا شریعت میں ہے نا اس کا پینالٹی ہے تو وہ تو الگ بات، لیکن اپنی ذات کو ستانے کی وجہ سے میں کسی پر نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ یہ تھے نبی علیہ السلام کے اخلاق، یتیموں کی خدمت کرنا، بیواؤں کی ہے نا مدد کرنا، بوجھ اگر کون بھی ہے نا لے کو جا دے اسے اٹھا کر ہے نا لے کر جانا، یہ اخلاق والے، تو ایسا اخلاق والا دیوانہ ہو سکتا کیا؟ اس وجہ سے اللہ نے لایا کہ مکے والے تم تو کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے بول کر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق میں بس بلند و بالا ہے، تو جیسے اتنے بڑے اخلاق والا دیوانہ ہو سکتا ہے،
نہیں ہو سکتا ہے، عقلی دلیل ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس تم بھی ہے نا دیکھو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ نبی کو ہے نا تسلی اللہ دے رہا ہے، فَسَتُبْصِرُ، تو تم ہے نا دیکھتے رہو، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھتے رہیں کہ ہمارا کام کیا ہوگا، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ اصل میں کون دیوانہ ہے، کون مجنون ہے، کون دیوانے ہے، ان قریب ہے نا وہ معلوم ہو جائے گا، بس تمہیں خاموش دیکھتے رہو، وہ بھی ہے نا دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی وهو عالم بالمهتدین، بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہی کے راستے پر ہے، وہ عالم بالمهتدین، اور کون سیدھے راستے پر، وہ اللہ نہ جانتا ہے۔ فلا تطع المکذبین، نبی کو تسلی دے رہا ہے، اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ فلا تطع المکذبین، لہذا اے نبی ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانو۔ انہوں بول لیتے رہتے، کیا کر لیتے رہتے، تمہیں نہ ان کی بات مت سنو۔ اسی وجہ سے بڑے لوگ بولتے ہیں اگر آدمی کو ہے نا اپنے کام میں ترقی کو دیکھنا ہے، یعنی ایک اونچے درجے تک جانا ہے بولے تو یہ جو پیچھے کھجانے والے ہوتے جاؤ، پیچھے ہے نا بولنے والے ایسا کرے وہ کرے یہ کرے وہ کرے بول کو، ان کی بات نہیں سننا کہتے۔ ان کی بات اگر پبلک کی بات اگر لوگوں کی بات سنیا بولے تو کون بھی آدمی نا اپنے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا کرے تو بھی بولتے سوچ، برا کرے تو بھی بولتے سوچ، کیسا کرے تو بھی نا کیسا کرے تو بولتے سوچ لو۔ اگر ان کی بات سنے بولے تو کون بھی آدمی ہے نا اوپر چڑھتا نہیں۔ اگر تم نا کو اوپر چڑھنا ہے نا آگے مقام تک تم نا کو پہنچنا ہے تو بڑے لوگ کیا بولتے، تمہیں ہے نا بہرے بن جاؤ، یعنی کان سناتا نہیں، بہرے جسے بولتے بوڑا سے کیا بولتے سو بوڑے ہے نا بن جانا ہے، بوڑے بن گئے بولے تو تمہیں ہے نا اپنے منزل کو ہے نا پہنچ سکتے، تمہارا دل کی جو خواہش ہے کہ تمہارا جو مقصد ہے کہ اس مقصد تک تمہیں پہنچ سکتے نہیں۔ اچھا انہیں بولا گیا انہیں بولا گیا، اب سن کو کیا رہا ہوتا کا تو سننے کی وجہ سے اس کی ہمت ہے نا کم ہو جاتی، کیا رہے آدمی مجھے ویسا بولتے ہیں نا، میں اتنا اچھا کریا تو بھی ویسا بولتے ہیں نا، یہ کریا تو بھی ہے نا ویسا بولتے ہیں نا، اپسیٹ ہو جاتا آدمی۔ جب آدمی کے اندر ہے نا اپسیٹ ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر ہے نا کم ہمت آ جاتی، اب انہیں ہے نا آگے قدم رکھ سکتا نہیں، اسے ہے نا آگے بڑھنے کی وجہ سے اسے ہے نا ہمت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے بڑے لوگ بولتے ہیں اگر آدمی کو ہے نا آگے بڑھنا ہے، قدم اٹھانا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، بہرے بن جاؤ، خاموش رہ جاؤ، اپنا کام تمہیں کرتے رہو، ایک نہ ایک دن اللہ پاک تم نہ وہاں تک پہنچا دے گا۔ اور یہ جو پکنے والے ہیں نا، یہ جو پیچھے رہنے والے، انہوں دیکھ کو ہے نا افسوس کریں گے، ارے کیا رہے ایسا ہو گیا، انہیں کیسا تھا سے کیسا ہو گیا نا، بعد میں یہ لوگ ہے نا افسوس کر لیتے ہمیں کیسا کہ سمجھا رہا ہے کام تک چلا گیا ہے نا، یہ لوگ ہے نا بعد میں افسوس کریں گے۔ اگر ان کی بات میں تمہیں پہلے چاہ گئے تو تمہیں وہاں تک ہے نا پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، دیوانہ بول رہے ہیں، فلاں بول رہے ہیں، ان کی بات سنو نہ، تم خاموش رہو۔ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، فرمایا کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تو ڈھیلا ہو جائے، جب تو ڈھیلا ہو جائے تو وہ بھی ہے نا ذرا ڈھیلے ہو جائیں گے، یعنی تمہیں اپنے کام میں ذرا ہے نا نرمی لا لیے بولے تو انہوں بھی ہے نا اپنے کام میں نرمی لانا چاہتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا، یہ کام غلط، یہ کام صحیح، ایسا کر کے تمہیں بولتے ہیں نہیں، یہ کہ اللہ کچھ ماننا بول کو، یہ کام میں تمہیں ذرا نرمی کر ڈالے تو یہ لوگ بھی ہے نا تمہاری بات ماننے کے وجہ سے تیار ہے۔ یعنی اب تمہیں کیا بولنا، ہاں بھائی یہ بھی اللہ ہے وہ بھی اللہ، ذرا تمہیں ہے نا سپورٹ کرنا، بس ذرا تمہیں سپورٹ کر ڈالے، یہ کی چل رہا ہے نا، انہوں بھی ہو سکتے، یہ بھی ہے نا ہو سکتا، ذرا ہمیں ہے نا ان کو یہ مان لیں گے۔ جیسے اس سے پہلے بھی آیتوں میں آیا نا، قل یا ایھا الکافرون میں نا آیا تھا، اس میں جو ہے مکے والے آ کو بولے کہ دیکھو 1 سال تک ہے نا تمہیں ہمارے معبودوں کو کیا بھی بولو لوگ، ہمیں تم نہ کو ہے نا کیا بھی بولتے ہیں، ہمارے جس کے ہمیں پوجا کرتے ہیں کہ ان کو ہے نا تمہیں کیا بھی بولا نہ کو، ہمیں تم نہ ہے نا کیا بھی بولتے ہیں، ہے نا ایسا معاہدہ ہمیں کر لیں گے، 1 سال تک ہے نا ویسا کر لیں گے، کئی کو لڑایا پنچایت ایسے بھی ہم نہ کئی کو ہمیں مل کر رہیں گے، لیکن شرط کیا، تمہیں ہمارے معبود کو کیا بھی بولنا نہیں، ہمیں تم نہ ہے نا کیا بھی بولتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نا پیغام آیا اور کہا لکم دینکم ولی دین، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، میں آیا ہوں سوچ ایک اللہ کی طرف بلانے کے واسطے، اب ایک اللہ کی طرف دعوت دینا تمہیں چھوڑ ڈالو اگر کو بولے تو یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کو فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں ذرا نرمی اختیار کر لے، تو یہ بھی ہے نا ذرا اپنے کام میں نرمی کر لے، یعنی تم نہ کو ستانا، تم نہ کو پریشان کرنا، یہ لوگ ہے نا اسے چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ،
اور فرمایا کہ ہر جھوٹی قسم کھانے والا اس کی بھی ہے نا تمہیں بات نہ مانو۔ انہیں کون ہو؟ اس زمانے میں ہے نا ایک بہت بڑا آدمی تھا جو ظلم کرنے والا ستانے والا تھا، جس کا نام ہے نا ولید ابن مغیرہ تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اس کی خصلتوں کو، اس کی بری عادتوں کو بیان کرتے ہوئے، یہ آدمی جو ہے بہت بڑے قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں نہ کھاتا ہے، تو لہٰذا اس کی بات بھی تمہیں مانو نہ کو۔ کئی کو جھوٹی قسم کھاتا ہے تو کئی کو انہیں تم نہ کو بے عزت کرنے کے واسطے آدمیاں کب تو بھی کیا کرتے ہیں، چار آدمیوں کے سامنے نہ قسم کھاتا، نہیں بھئی اللہ کی قسم میں ویسا کریا سوچو، نہیں بھئی اللہ کی قسم میں وہ کتاب میں ویسا پڑھیا سوچو۔ اب انہیں قسم کھایا بولے تو سننے والا کیا سمجھتا، اور انہیں بولتا ہے تو صحیح چھو، قسم کھا کو بولتا ہے نا انہیں۔ تو ویسا جو لوگ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں قسم کھا کر تمہارے سے کہہ رہے، حالانکہ وہ قسم کیا ہے، جھوٹی قسم ہے۔ تو لہذا اللہ نے ہمارے نبی کو پہلے چھینا بتلا دیا، وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جھوٹی قسمیں کھانے والے کی بھی تو بات نہ مان۔ اور اس کی خصلتیں کیا ہے، حمازٍ مشاء بنمیم، اور فرمایا کہ یہ جو ہے غیبت بھی کرنے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، یہاں کی بات وہاں کی بات ہے نا یہاں یہ کرتا ہے، چغل خور ہے، چغلی ہے نا یہاں جا کو وہاں لگا دیتا ہے، تو ایسے ہے نا اس کی عادت ہے۔ اور اسی طریقے سے مناع للخیر معتد اثیم، اور فرمایا کہ یہ آدمی ایسا ہے جو اچھے کاموں سے روکنے والا ہے، اچھے کاموں کو میں روکتا ہے اور گناہ میں نا تجاوز کرتا ہے، معتد اثیم، حد سے ہے نا زیادہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ ثم عتل بعد ذلك زنیم، اور فرمایا کہ یہ بے نسب بھی ہے۔ بے نسب بولے تو کیا، بابا کون کو معلوم نہیں، خاندان کی کیا بھی گارنٹی نہیں۔ وہ زمانے میں سبھی ہے نا خاندان کو بولے تو ایک لسٹ رکھتے ہیں نا، انہیں فلاں کا بیٹا، 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 فلاں کا، لمبی ہے نا لسٹ ہوتی تھی، یعنی پکا ہمارا خاندان بول کو، بیچ میں کیا بھی ایسا ہوا نہیں، بابا نے ایسا کہاں کی ہے نا اس کے اماں کہاں کی جا کو یہ کر لے کہا کہ اس کی ڈیلیوری ہوگی، میرا بابا کون کو تو بابا معروف ہے۔ اب جب بابا نہیں ہے بولے تو اس کا نسل کیسا چلتا، انہیں کون سی خاندان والا کر کو کیسا معلوم ہوتا۔ تو ایسا فرما دیں کہ آدمی ایسا ہے جو بے نسب بھی ہے، یعنی اس کا بابا کون کر کو معلوم نہیں، ویسا آدمی ہے۔ تو لہٰذا اے محمد تمہیں اس کی بات سنو نہ کو۔ فرمایا کہ ثم عتل من بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین، یہ آدمی جو اچھل رہا ہے، کیوں اچھل رہا ہے، دو چیزوں کی وجہ سے اچھل رہا ہے، ایک مال کی وجہ سے اور دوسرا اولاد کی وجہ سے۔ اللہ اسے مال بھی دیا، اولاد بھی دیا، وہ مال کے نشے میں آگے نہ اچھلتا ہے، نبی کو ہے نا تکلیف دیتا ہے، ایمان والوں کو ہے نا ستاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے پاس ہے نا اولاد بھی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ آدمی ہے نا نبی کو مسلمانوں کو یہ پریشان کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتوں کو اس کے پاس ہے نا پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تو پرانے قصے ہیں، یہ بولتے ہیں ہمارے اپنے میں ان کا قصہ، ان کا قصہ، نبیوں کا قصہ بولے تو کیا بولتے ہیں، اسی پرانے قصے بھائی بولتے ہیں رہتے ہیں بیان آپ پرانے قصے، یہ پرانے قصے کئی کو بولتے ہیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے، جیسے انہوں اس زمانے میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے، تو مسلمانوں تمہیں بھی ذرا ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں بھی اگر بات نہیں مانیں گے تو تمہارے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے۔ اس وجہ سے عبرت کی وجہ سے اللہ ہے نا واقعات کو قرآن مجید میں جو بیان کیا۔ تو جب آیتوں کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی کتابیں ہیں، یہ تو پرانے قصے، سنسیم علی الخرطوم، جیسے یہ آدمی آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو ہے نا بے عزتی کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ہم بھی اس کے ناک کو زخم کر دیں گے، زخمی کر دیں گے، نشان لگا دیں گے، یعنی فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہے نا غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، چاڑیاں بولنے والے، ادھر سے ادھر لگانے والے، لوگوں کو ہے نا درمیان میں ہے نا لڑائی کرنے والے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہے نا ان کے چہرے میں، ان کے ناک پر جو ہے ایک نشان لگا رہا ہوگا، دور سے ہے نا لوگ دیکھ کو پہچان لیں گے، ارے یہ آدمی انہیں بھی چغلی کرنے والا ہو، انہیں غیبت کرنے والا ہے، انہیں لڑائیاں لگانے والا، دیکھیں کیا اس کے اس میں ویسا نشانی ہے،
تو ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس کے ناک پر ہے نا وہ نشانی لگا ڈالتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ آدمی جب ایسا ہے تو ہمیں قیامت کے دن اس کے ناک پر کیا کریں گے؟ نشانی لگا دیں گے. سنسم علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. فرمایا کہ ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آزمایا. کس سے؟ باغ والوں سے. ایک عبرت کے لیے، ایک مثال کے لیے اللہ ہے نا ایک قصہ ہے نا بیان کرتا ہے. وہ قصہ یہ ہے، یمن کا علاقہ، عرب میں ہے نا ایک یمن بول کر ایک علاقہ، اس علاقے میں ہے نا وہاں کا ہے نا یہ واقعہ ہے. ایک آدمی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کے نا یہ واقعہ قصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ایک آدمی جو ہے بڑا نیک تھا، بڑا ہے نا اچھا آدمی تھا. اس کے ہے نا 3 بیٹے، اس کے ہے نا 3 بیٹے، اچھا آدمی، نیک صالح، عبادت گزار اس زمانے کے حساب سے. تو انہیں اچھا آدمی تھا. اس کا ہے نا اس کے 3 بچے، اس کا ہے نا ایک بڑا باغ. وہ باغ کتنا بڑا بولے تو 6 کلومیٹر تک ہے نا وہ باغ تک ہے. 6 کلومیٹر تک ہے نا اس کا باغ، اتنا بڑا ہے نا اس کا باغ تھا وہ. اب اس میں کیا تھا؟ کھجورا تھے کہ انگور تھے کہ کیا کہ ایک بہرحال ایک پھل والا ہے نا باغ. انہیں کیا کرتا کرتے اس کا پھل جو اس میں باغ میں جو بھی اس کا اناج ہے نا آتا، فصل آتا، اس فصل میں سے اسے کتنا ضرورت ہے کہ اتنا ہے نا لے لیتا. 1 سال تک کا بچت کتنا ہے کہ پورا نا غریبوں کو دیا جاتا، پورا ہے نا غریبوں کو صدقہ. یہ ہے نا اس کی عادت ہے. اسے کتنی ضرورت ہے کہ اتنا ہے نا لے لینا، اور باقی جتنا بچت ہے کہ نہیں بھی مجھے ضرورت نہیں ہے. 1 سال تک ہے نا مندے 1 لاکھ روپے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے تک ہے نا میرا خرچہ ہوتا ہے. 1 لاکھ روپے زیادہ میرا خرچہ کیا بھی ہوتا نہیں. اب 1 لاکھ روپے کے اوپر ہے نا 50,000 اگر ہے بولے تو وہ 50,000 ہے نا غریبوں کو صدقہ. یہ ہے نا اس کا کام تھا. انہیں چکر لے کو تھا. اس کا ہے نا انتقال ہوا. اس کے انتقال کے بعد ہے نا اس کے جو 3 بچے تھے، جو 3 بیٹے تھے، انہوں ہے نا آپس میں بات کرنے لگے. دیکھو ہمارے ابا بڑے دیوانے تھے، ہمارے ابا کیا تھے؟ دیوانے تھے. انہوں سے بھی پورا رکھ لے نہیں سکا، انہوں ذرہ رکھ لے کو پورا غریبوں کو دے ڈالے. آج دیکھو ہماری حالت کیسی ہے، ہمارے پاس ہے نا زیادہ پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا اگر وہ ہے نا آپس میں مشورہ کر لے کہ کیا کرے. اچھا دیکھو اب ہے نا فصل آنے والا ہے، یہ فصل کو اس زمانے میں ہے نا کب وقت ہوتا ہے کہ وہ وقت میں نا غریبوں سے بھی آ جاتے، کھیت کے پاس ہے نا غریب آ جاتے، ان کو ہے نا وہ کیا دیتی کو لے کو ہے نا چلے آتے. اب انہوں کیا کرے بولے تو اب یہ جو ہمیں جو پھل کاٹنے کے واسطے جانا ہے، دن میں گئے بولے تو پورے بھی آ جاتے. اس کے واسطے ہمیں کیا کریں گے؟ رات جا کو صبح ہونے سے پہلے ہمیں پھلنا سے بھی توڑ لے کو آ جائیں گے. ایسا کر کے 3 بھائی ہے نا اس میں مشورہ کر لی. اس میں ایک بھائی ہے نا ذرا اچھا تھا، دیندار تھا، بابا کے صفت کا، بابا کے جیسا ہے نا اخلاق والا ایک آدمی. ایک ہے نا بچہ تھا، لیکن 2 کی چلتی ہے نا، میجارٹی 2 کی ہے. اب ایک جانا کیا کرتا، کدھر 2 رہتے کہ ادھر طاقت زیادہ. اب ایک آدمی اس ٹائم میں کیا بھی طاقت زیادہ ہے، مجبور انہوں نے بھی کیا کرا، ان کے بھائیوں کے ساتھ ہے نا انہیں بھی ہے نا مل گیا. اب آپس میں مشورہ کر لے وہ کیا کرے، فصل بالکل ہے نا تیار ہو گیا. اب اسے توڑنے کے واسطے جانا ہے تو صبح ہمیں چلے جائیں گے. اچھا بھائی صبح چلے جائیں گے. جیسے ہی صبح ہوئی اجالا ہونے سے پہلے انہیں اس کے گھر کو جا کو جگایا، انہیں اس کے گھر کو ہے نا جا کو جگایا. تینوں ہے نا اڑ گئے. اب اٹھ لے کے نا راستے میں باتاں کرے نہ سکا جاتے ہیں، کئی کو باتاں کرے تبھی کیا ہو جاتا، دوسروں کو آواز ہے نا پہنچ جاتی، ان کو معلوم ہو جاتا ارے باغ کاٹنے کے واسطے جاتے ہیں تو چلو بھی جلدی چلو بھی ہمیں بھی جائیں گے. تو اس کے وجہ سے چھپ لے کو ہے نا ہمیں خاموش ہے نا باغ کو چلے جائیں گے. اچھا بھائی ویسا چلے جائیں گے. صبح کو اٹھے، 3 جنے بھی اٹھے، اب ہے نا چلے گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا رات ہے نا اگر ان کو سبا کاٹنا ہے بولے تو آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے بولے تو ان کی اس بدنیتی کی وجہ سے، ان کے اس برے اخلاق کی وجہ سے، یہ جو غریبوں کا حق تھا نا تو غریبوں کے حق کو نہیں دینا بول کے جو پلان کر لیا تھا نا، اس بری نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رات ہے نا کوئی ایک پریشانی، کوئی مصیبت بلا کو ہے نا اس کے پورے باغیچے کو ہے نا جلا ڈالے. آزو بازو میں ہے باغیچے، ان کے باغیچے کیا بھی نہیں، ان کے جھاڑوں کو ذرہ بھی نقصان نہیں، ان کا باغیچہ ہے نا پورا کا پورا ڈیمیج، پورے پھلنا سے بھی چلے گئے، جھاڑا سے بھی ہے نا پورے جل گئے. اور اللہ ہے نا ویسا کر دیا. اب انہوں صبح کو ہے نا آلے کو ہے آپ کو دیکھے تو کیا ہے باغیچہ ہے نا پورا جل گیا. اب انہوں آپس میں بول رہے تھے نہیں بھائی ہمیں راستہ بدل کو آگے سکا ہے، رات میں نہیں آئی ہے، رات میں اندھیرا نا، راستہ دکھتا نہیں نا. اب دیکھے تو کیا پورا جل گیا ہے، نہیں بھائی ہمارا نہیں بھائی باغیچہ ہے.
ہمارا بغیچہ یہ نہیں، ہمیں راستہ بدل کو آگے سگا ہے. اب اس میں آپس میں تین جنوں بولے کو دیکھ لے کو بولے نہیں نہیں یہ ہمارا بغیچہ، دیکھو یہ بغیچہ بھی ہے سے نکلا، یہ بغیچہ سامنے ہے ان کا سے نکلا، یہ پورے نشانہ دیکھ کو اب ان کو یقین ہو گیا ہاں یہی ہمارا بغیچہ ہے، یہ ہمارا ہی باغیچہ. اب اس باغیچے کو دیکھ کر انہیں بولنے لگے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ارے ہم تو ظلم والوں میں سے ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے. اس میں سے جو اچھا آدمی تھا، یعنی جو ایک ان کے تین میں سے ایک جو بھائی جو بابا کی صفت کا تھا، انہیں بولا اس کے واسطے میں تم نہ کو بولیا سو انشاءاللہ اگر تمہیں بولتے اللہ یہ کام ہے نا نہیں کرتا، تمہیں کل انشاءاللہ بھی بولے نہیں، اور ہم انشاءاللہ ہمیں سما جاؤ کو ہے نا اسے توڑیں گے کر کو وہ بھی تمہیں بولے نہیں، اور دوسرا تمہاری نیت کیا تھی غریبوں کو نہیں دینے کی تھی، اس کے واسطے اللہ ہے نا کیا کرتا لیا غارت کرتا لیا، وہ باغ وہ باغیچہ ہے نا پورا کا پورا جو ہے برباد ہو گیا. تو اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اس باغیچے کو صبح صبح ہے نا کاٹ دیں گے، یعنی فصل کو صبح صبح کاٹ دیں گے. ولا یستثنون، اور کسی کو بہنا نہیں بولنا. اچھا بھائی فطاف علیہا طائف من ربکم نائمون، پس اللہ کی طرف سے ایک آفت یعنی ایک مصیبت پریشانی جو بھی ہو آگ وغیرہ آ کر ہے نا اس پورے سے ہے نا غارت کر دی، حالانکہ یہ لوگ سو رہے تھے. فاصبحت کالصریم، پس صبح ہوئی تو دیکھا کہ پورا کا پورا باغیچہ ہے نا سو چکا ہے، یعنی پورا کا پورا نیچے گر چکا ہے. فتنادوا مصبحین، اب صبح ہوئی تو انہوں آپس میں نہ اٹھا لیا چلو بھیجائیں گے ہمیں. یہ رات کا ہو گیا سب قصہ یہاں تک ہو گیا. اب ان کا قصہ اللہ بیان کرتا ہے. فتنادوا مصبحین، جب صبح ہوئی تو انہوں آپس میں نہ بلا لیے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ارے بھائی اگر تم لوگ ہے نا فصل کاٹنا ہے تو سویرے سویرے ہے نا چلے جانا ہے، بس چلو. فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ چلے اور آپس میں نا چھپکے چھپکے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے چلے. اللہ يدخلن اهلهم علیکم مسکین، تاکہ کوئی غریب آدمی ہمارے اس باغیچے میں داخل نہ ہو جائے. چھپلے چھپلے کو ہلو ہلو باتیں کر لے کو نہ جاتے. غدوا علی مسکین وغدوا علی حرد قادرین، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے باغیچے کی طرف ہے نا آ گئے. حرد جس کا مقام بولتے ہیں اس کا نام جو تھا وہ حرد تھا. فلما رأوها قالوا انا لضالون، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا اس اپنے باغیچے کو دیکھا تو کہنے لگے انا لضالون، ارے ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں. تو ایک جو ان کا تیسرا بھائی تھا اس نے کہا نہیں نہیں راستہ نہیں بھٹکے بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے. کس سے محروم ہو گئے؟ اس نعمت سے، اس فصل سے ہمیں محروم ہو گئے. کہیں کو محروم ہو گئے اس وجہ سے کہ ہم نے ایک تو انشاءاللہ بھی نہیں بولا اور دوسرا ہماری نیت بھی خراب ہو گئی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے ہم کو محروم کر دیا. تو اسی وجہ سے جو کہتے ہیں اگر آدمی ہے نا گنہگار ہے تو اس گناہ کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں جو روزی ہے اس روزی کو بھی ہے نا ہٹا ڈالتا ہے، اس روزی کو بنا ہٹا دیتا ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں جو گنہگار رہتے انہوں روزی کے بارے میں ہے نا بڑے پریشان رہتے، اور جو نیک لوگ رہتے نمازی پڑھنے والے تقوی کے ساتھ متقی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے، ان کو اللہ ہے نا ذرہ نہیں تو ذرہ نہ کھلاتا رہتا. ان کو ہے نا کیا بھی اتنی پریشانی نہیں رہتی، انہوں کیا بھی ہے نا اتنے قرضہ میں ہے نا کیا بھی نہیں رہتے. لیکن جس کی زندگی گناہ میں ہے نا گزر لے کو ہے اللہ اسے ہے نا اسی میں اس کے پیچھے لگا دیتا، اس کی روزی ہے نا تنگ کر دیتا ہے، اسے ہے نا پریشانی میں آ جاتا ہے. تو اسی کو فرمایا بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو کیا ہو گئے محروم ہو گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے درمیان میں جو اچھا آدمی تھا اچھا بھائی تھا اس نے کہا اسی وجہ سے میں نے تم سے کہا تھا. قال الم اقل لكم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، کیوں اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، یعنی انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تمہیں کہیں کو نہیں بولے. سبحان لو قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب ان لوگوں نے کہا پاک ہے پروردگار ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم تو ظالمین میں سے ہو گئے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب آپس میں نا انہیں اسے بول لیتا ہے انہیں اسے بول لیتا ہے. تجھ نہیں بولے اسے غریبوں کو دینا نہیں کر کو دیکھ کیسا ہوا، اب انہیں بولتا میں کام بولے کر کو تجھ نہیں بولے، ابھی آپس میں لڑ لیتے ہیں. تو فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کاش ہمارے لیے تو کیا ہو گیا ہم تو محروم ہو گئے. عسى ربنا يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون،
قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو اس کا بدل دے گا، لہذا تمہیں چاہے کہ تم اپنے رب کی طرف رغبت کرو، یعنی اپنے رب کی طرف ہے نا توبہ کرو۔ اگر تمہیں توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیز تم کو ہے نا دیں گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، اس کے بعد یہ لوگ اپنی اس بری نیت سے ہے نا توبہ کر لیے، اپنے اس کام سے نا توبہ کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ہے نا ایک باغ دے دیا۔ یعنی اس واقعے سے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے مکے والوں کو، دیکھو ایسے بغیچے والے، اتنا بڑا بغیچہ ان کا، انہوں اپنے مال میں دولت میں سبھی کیا تھے نا ہمارا یہ سوچ کر کو بولتے تھے نا، لیکن راتوں رات کیا ہو گیا، غریب ہو گئے۔ تو جیسے ہم نے ان کو کیے ہیں ویسے ہی ہمیں تم کو بھی کر سکتے ہیں۔ تمہیں مال کے نشے میں، اولاد کے نشے میں آگو، تمہیں نبی کو ستاؤ نہ کو، دین کی مخالفت کرو نہ کو، اللہ کا انکار کرو نہ کو۔ اگر تمہیں اللہ کا انکار کرے، دین کی مخالفت کرے، نبی کو اگر تمہیں ستائے، اللہ کی باتوں کو تمہیں ٹھکرا ڈالے، راتوں میں جیسے ہم ان بغیچے والوں کے نا غریب کر ڈالے، فقیر کر ڈالے، ویسا ہمیں تم کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مثال اللہ ہے نا ان کو دے رہا ہے، انا الی ربنا راغبون کذالک العذاب، اسی طریقے سے نا اللہ کا عذاب ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقیوں کے لیے یعنی نیک لوگوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، نعمتوں والی جنت۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا ہم مسلمان کو اور کافر کو دونوں کو برابر کر دیں گے؟ نہیں ہے، اسے الگ دیں گے اسے الگ دیں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا، کیسے فیصلہ کر رہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑھ رہے ہو؟ کیف تحکمون انا لکم فیہ ما تخیرون، وہ کتاب جس میں تمہاری پسند کی چیزیں ہیں کیا اس میں؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے ہمارے سے نا قسم لے لیا قیامت تک ہے نا اسی طریقے سے رہے گا۔ ان لکم لما تحکمون، بس تم لوگ کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، جب ان سے پوچھا جائے گا کیا پوچھیں گے کہ ام لہم شرکاء، کیا تمہارے پاس کوئی شرکاء ہے؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر تمہارے پاس ہے نا تمہارے شرکاء ہے یعنی جس کی تم عبادت کر رہے ہیں ان کو لاؤ، ان کانوا صادقین، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ نہیں لائیں گے وہ۔ یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہاں تک نا ایک بات ہو گئی، جب یہ لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے پورے روب کے ساتھ، پورے دبدبے کے ساتھ ہے نا جب قیامت کے میدان میں ظاہر ہوں گے تو اس کے بعد ہے نا اللہ یہ اعلان کریں گے سجدہ کرو بھائی، سجدہ کرو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سجدے کی طرف نا سب لوگوں کو دعوت دی جائے گی، فلا یستطیعون، اس وقت ہے نا ایمان والے پورے کے پورے جو نمازی تھے، نماز پڑھنے والے تھے، انہوں سے بھی کیا کریں گے؟ اللہ کے اس حکم کو سن کر پورے نا سجدے میں چلے جائیں گے۔ یہ آدمی بھی دیکھتے رہتے، کون؟ یہ منافقاں، یہ کافراں، ارے پورے سجدے میں چلے گئے، چلو کہ ہمیں بھی جھک جائیں گے، ہوتا نہیں وہاں۔ یہاں تو ہو سکتا ہے انہیں چلے گیا نا ہمیں بھی چل جائیں گے، انہیں جھک گیا ہمیں بھی جھک جائیں گے، بلکہ دنیا میں تو ہوگا، لیکن میدان حشر میں ایسا ہوتا نہیں۔ یہ کافراں یہ سب بھی ہے نا پورے دیکھیں گے، ارے مسلمانوں سب بھی ہے نا سجدے میں چلے گئے، چلو بھی ہمیں بھی سجدے میں جائیں گے، چھوٹا کام اتنا خالی جھکنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب یہ لوگ جھکنا چاہیں گے تو اللہ پاک ان کے پیٹھ کو ہے نا تختہ بنا دیں گے، یعنی جھکنے نہیں دیں گے۔ تب معلوم ہو جائے گا یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، یہ لوگ دنیا میں جھک رہے تھے، تو اس وجہ سے اللہ جو ہے دنیا آخرت میں ان کو کیا کرتا؟ سجدے کی نا توفیق دے دیتا۔ اب یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، دوسروں کے سامنے جھکتے تھے، تو لہٰذا اللہ پاک ان کے پیٹھ کو کیسا بنا ڈالتا؟ تختے کے جیسا بنا ڈالتا، یہ نہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ لوگ بنا سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ارے اب مارے نا ذلت کے ادھر ادھر دیکھتے رہے، بھائی کیا ہو گیا بھائی، کہیں کو ہمیں جھکنے ہوتا نہیں ہے، اب ذلت پریشانی۔ وقد كانوا، اصل میں بات تو یہ ہے ان کو دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ یہ اس کا بدل ہے کہ آج انہوں سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا میں کام ہے، ضرورت ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود ذرہ نہیں تو ذرہ ہے نا وقت نکال کو مسجد کو آئے، نمازاں پڑھ لیے، بولے تو 5 میں سے 2 نماز صحیح، 5 میں سے 1 نماز صحیح، 5 میں سے نا 4 نماز صحیح، یہ دن میں 1 نماز بھی صحیح،
آپ وہ پڑھ لیا کیا کہ 4 نمازاں چھوڑ گئے، اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ ہے نا معاف کر دیتا۔ اب یہ ایک نماز بھی نہیں، زندگی میں نمازاں سے نہیں بولے تو اب اللہ ہے نا کیا حل کرنا۔ تو اس وجہ سے نمازوں کی پابندی کرنا، خود بھی کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی ہے نا اس کی تعلیم کرنا ہے، اس کی طرف جو ہے خوش و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کریں گے، اس سجدے کی طرف، جس سجدے کی طرف لوگ وہ یہ اعلان کیا جائے گا اس کے ہے نا کرنے کی توفیق اللہ پاک دیں گے۔ اب سجدے میں چلے گئے تو بس سمجھ جاؤ انہیں پاس ہو گیا، انہیں ہے نا جنتی ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ہے نا کچھ اور بھی چیزیں، پھر اس کے بعد ہے نا یہ سورہ ختم ہو جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔